بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا واقعہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے۔ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر ہے اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ ذوالقرنین کیوں کہلائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اسی لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے سو بس کا 1 قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے اس لیے وہ ذوالقرنین کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر ہے اور دوسرا نمرود۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، یعنی امت محمدیہ میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کا حوال کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا سمندری سفر کرنے والوں کو سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے۔ آپ کے دوسرے سفر کا حوال اس طرح ہے کہ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تیگ کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا احوال کچھ اس طرح ہے کہ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایات کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج اور ماجوج کون لوگ تھے؟ یہ یاسب بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ سد سکندری۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیں گے، اور ان لوگوں نے
ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ و بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انبیاء رکن نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔